واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 51، اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ میں انتھونیس کی ملکیت نہیں ہوں روتاس، لیزا نے کہا۔ اس وقت تم ہی میرے دوست ہو اور تم ہی میرے ساتھی ہو، مجھ سے دور ہٹنے کی کوشش نہ کرنا۔ اس وقت میں ہرکل کی بیوی بھی نہیں اور انتھونیس کی دوست بھی نہیں، اس وقت میں صرف لیزا ہوں، اور مجھے احترام سے بلانے کی بجائے پیار سے لیزا کہو۔ پھر یہ بھی سوچ لو لیزا، روتاس نے کہا، پادری ہر روز فتح کی دعا کرتا ہے اور ایک ہی بات دہراتا چلا ہے کہ ہم پر بیٹھے بٹھائے بہت بڑی آفت آ پڑی ہے، جس سے نجات کا طریقہ صرف یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کرو اور کوئی گناہ نہ ہو۔ میں سراپا گناہ ہوں، لیزا نے کہا۔ ایران کے شاہی خاندان سے ایک بڑا ہی حسین گناہ بن کر ہرکل کے شاہی خاندان میں آئی تھی، لیکن اس گناہ میں ناکام رہی، اور جب شاہ ہرکل نے میرے ساتھ شادی کر کے تھوڑے ہی عرصے بعد حرم میں پھینک دیا تو میں نے ایک اور گناہ کیا۔ لیزا نے جذبات سے مغلوب ہو کر روتاس کو تفصیل سے سنایا کہ اس نے انتھونیس کو کس طرح اپنی تسکین کا ذریعہ بنایا تھا اور کس طرح اس کے ساتھ یہ دوستی در پردہ نبھاتی رہی۔ اس نے اس راز سے بھی پردہ اٹھا دیا کہ یوکلس ہرکل کا نہیں، انتھونیس کا بیٹا ہے۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، لیزا نے کہا۔ تم یہ سمجھتے رہے کہ میں بھی انتھونیس کے اس عزم میں شامل ہوں کہ ہم شام میں یسوع مسیح کی سلطنت قائم کریں گے۔ انتھونیس بھی یہی سمجھتا ہے کہ میرا بھی یہی عزم ہے، لیکن روتاس، میں تمہیں سچ بتاتی ہوں کہ میں اپنے اکلوتے بیٹے یوکلس کو ہرکل اور اس کے بیٹے قسطنطین کے ہاتھوں سے قتل ہونے سے بچانے کے لیے انتھونیس کے ساتھ آ گئی۔ لیزا نے روتاس کو یہ بھی بتا دیا کہ ہرکل اور قسطنطین یوکلس کو قتل کروانا چاہتے تھے، لیکن انتھونیس نے بروقت دیکھ لیا اور قاتلوں کا قتل کر ڈالا۔ لیزا نے یہ واقعہ بھی روتاس کو تفصیل سے سنایا اور کہا کہ انتھونیس بھی اس وجہ سے بھاگ آیا ہے کہ یوکلس اس کا اپنا بیٹا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہرکل انتھونیس کو بھی قتل کروا دے گا۔ میں یہ ساری بات سن کر حیران نہیں ہوا، روتاس نے کہا۔ یہ سب کچھ شاہی خاندانوں میں ہوتا ہی رہتا ہے، ایک کی بیوی دوسری کی داشتہ ہوتی ہے، بادشاہ کے بیٹے بادشاہ کی دوسری بیویوں یا داشتاؤں کے ساتھ تعلق بنا لیتے ہیں۔ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ بادشاہوں کی شکست کی درپردہ وجہ یہی ہے۔ کیا تم نے کبھی سوچا بھی تھا کہ ایران اور روم جیسی زبردست طاقت عرب کے عام اور انتہائی معمولی لوگوں سے شکست کھا جائے گی؟ شکست بھی ایسی کہ بادشاہ بھاگتے اور پناہ ڈھونڈتے پھریں گے۔ مسلمان ہمارے دشمن ہی صحیح، لیکن میں جاسوسی کے لیے مختلف بہروپ دھار کر مسلمانوں کی آبادیوں میں بھی رہا اور ان کے خیموں میں بھی گھوما پھرا تھا۔ ان کے یہاں عیش و عشرت کا کوئی تصور ہی نہیں، ان کے کردار پہاڑی چشمے سے پھوٹنے والے پانی کی طرح شفاف ہوتے ہیں۔ سطح پر دیکھو تو چشمے جس طرح نظر آتے ہیں، مسلمان بالکل ایسے ہی ہیں۔ یہ ہے ان کی اصل طاقت، جس کے سامنے کوئی جنگی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ میرا مشورہ مان لو لیزا، اب بھی تم اس گناہ سے بچ سکتی ہو۔ انتھونیس کو لے کر گرجے میں جاؤ اور اس کے ساتھ باقاعدہ شادی کر لو۔ تم میری بات کیوں نہیں سمجھتے روتاس؟ لیزا نے اکتاہٹ سے کہا، مجھے انتھونیس کے ساتھ وہ محبت ہے ہی نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ ہرکل سے محبت ہو گئی تھی، لیکن اس نے میرے ساتھ جو سلوک کیا، اس سے میں سمجھ گئی کہ یہ شخص محبت کے قابل تھا ہی نہیں۔ میں نے اس سے اس کے جرنیل انتھونیس کے ساتھ دوستی لگا کر اس سے دھوکے دیے۔ میں انسان اور جوان عورت ہوں، تمہیں بتایا ہے کہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کو قتل سے بچانے کے لیے اسے ساتھ لے کر انتھونیس کے ساتھ بھاگ آئی۔ اس کے باوجود لیزا، روتاس نے کہا، ہمیں انتھونیس کے اس عزم کا احترام کرنا چاہیے کہ وہ یسوع مسیح کی سلطنت قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں پورا تعاون کرنا چاہیے۔ تم کم عقل انسان ہو روتاس، لیزا نے طنزیہ سی مسکراہٹ سے کہا۔ جاسوسی کے محکمے کے ایک ذمہ دار افسر کو اتنا کم فہم نہیں ہونا چاہیے۔ غور کرو، گہرائی میں جاؤ اور پسپائی اور شکست کا جو تجربہ ہمیں ہوا ہے اس پر غور کرو۔ انتھونیس ایسا خواب دیکھ رہا ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ ان تھوڑے سے مسلمانوں نے ایران اور روم کے بادشاہوں کو کچل ڈالا ہے۔ انتھونیس ناتجربہ کار قبائلیوں کے بلبوتے پر مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتا۔ یہ بات تم خود سمجھ سکتے ہو، یہ تو محاصرہ ہے اور ہم قلعے میں محفوظ ہیں، اس لیے اتنے دن گزر گئے ہیں۔ اگر یہ کھلے میدان کی لڑائی ہوتی تو سورج غروب ہونے سے پہلے مسلمان لڑائی کا فیصلہ اپنے حق میں کر چکے ہوتے۔ اتنی مایوسی لیزا، روتاس نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ تم انتھونیس اور یوکلس کے ساتھ بھی ایسی ہی باتیں کیا کرتی ہو؟ نہیں، لیزا نے کہا، ان کے ساتھ تو میں نے اس مسئلے پر کبھی بات کی ہی نہیں۔ ان دونوں کو یقین ہے کہ وہ محاصرہ توڑ کر مسلمانوں کو یہاں سے بھگا دیں گے۔ لیزا، روتاس کو کچھ اور قریب کر لیا اور جذباتی سی سرگوشی میں کہا، کیا تم پسند نہیں کرو گے کہ اس وقت ہم اس مسئلے پر بات نہ کریں؟ کیا تم ابھی تک مجھے نہیں سمجھے؟ روتاس بھی آخر جوان آدمی تھا اور وہ بھی شاہی خاندان کا تھا، کوئی زاہد اور پارسا تو نہ تھا۔ اس پر بھی وہی خمار طاری ہونے لگا جس سے لیزا مخمور تھی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ روتاس اس طرح لیزا کے جذبات کے جال میں آ گیا جیسے مکھی مکڑی کے جالے میں آ جاتی ہے۔ لیزا جب وہاں سے رخصت ہونے لگی تو اس کے چہرے پر
تعصب کا شائبہ تک نہ تھا، بلکہ وہ مطمئن اور مسرور لگتی تھی۔ یہ بھی سوچا ہے لیزا؟ روتاس نے پوچھا۔ اگر انتھونیوس کو ہماری اس دوستی کا پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ بہت برا ہوگا، لیزا نے ہلکے ہلکے سے لہجے میں جواب دیا۔ انتھونیوس شاید تمہیں قتل کر دے، لیکن ہم اسے پتہ ہی کیوں چلنے دیں گے؟ دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیے اور لیزا وہاں سے چل دی۔ محاصرے کی بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مجاہدین نے فلیتے والے تیر شہر کے اندر پھینکنے شروع کر دیے تھے، لیکن دیواروں کے اوپر سے تیر آبادی کے اندر تک پہنچانا ممکن نہیں تھا۔ ایک بلند جگہ مل گئی تھی جس پر چڑھ کر تیر انداز تیر پھینکتے تھے، اور بعض تیر انداز درختوں پر چڑھ گئے تھے اور وہاں سے فلیتے والے تیر اندر پھینکنے لگے۔ لوگوں کے مکان دیوار سے دور تھے، اس لیے یہ تیر بے اثر ثابت ہو رہے تھے۔ درختوں پر چڑھ کر تیر پھینکنے والے مجاہدین میں سے ایک نے ایک روز دیوار کے اندر خیمے دیکھ لیے جو دوسری طرف ہے۔ اس طرف دیوار کے قریب کوئی نہ درخت تھا اور نہ کوئی بلند جگہ۔ یہ دیکھ لیا گیا کہ خیمے اس طرف کی دیوار تک چلے گئے تھے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مختلف قبیلوں کے عیسائی پناہ گزینوں کے روپ میں داخل ہوتے رہے تھے اور وہ ہتھیار چھپا کر اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ ان کی تعداد اتنی بڑھ گئی تھی کہ ان کے لیے ایک میدان میں خیمے لگانے پڑے۔ یہ انتظام ان مسلمانوں کا تھا جو شہر کا انتظام اور دیگر سرکاری امور چلاتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے خیموں کی ایک بستی آباد ہو گئی جن میں قبائلیوں کے پورے کنبے رہائش پذیر ہو گئے۔ خیموں کو دیکھنے والے مجاہد نے یہ بات سالاروں تک پہنچا دی اور انہیں بتایا کہ اس طرف سے اگر تیر پھینکے جائیں تو دیوار کے اوپر سے ہوتے ہوئے یہ تیر خیموں کے اوپر گریں گے۔ خالد بن ولید اور ایاز بن غنم خود اس درخت تک گئے جس پر چڑھ کر اس مجاہد نے خیمے دیکھے تھے۔ دونوں سالاروں نے کچھ اور اوپر چڑھ کر خیمے دیکھے۔ وہاں سے خیموں کے صرف اوپر کے حصے نظر آتے تھے کیونکہ درمیان میں شہر کے مکان حائل تھے۔ خدا کی قسم، ابن غنم خالد بن ولید نے پرمسرت لہجے میں ایاز بن غنم سے کہا، ہم شہر میں دہشت پھیلا سکتے ہیں۔ اگر ہم شہر میں خوف و ہراس پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھو ہم نے آدھی فتح حاصل کر لی۔ سپاہ سالار ایاز بن غنم نے کہا، اللہ کے فضل و کرم سے آخر فتح ہماری ہوگی۔ شہر میں کوئی فوج نہیں، شہریوں کا ہجوم ہے۔ میرے دفاع میں ایک ہی ترکیب آتی ہے، ان لوگوں کو یہ دھوکہ دیا جائے کہ ہم محاصرہ اٹھا رہے ہیں، لیکن محاصرہ فوراً نہ اٹھایا جائے۔ سواروں کے ایک دو دستے یہاں سے ہٹا دیے جائیں، پھر اپنی سرگرمیاں بھی روک دی جائیں تاکہ شہر کے لوگ یہ سمجھ لیں کہ ہم محاصرے کی کامیابی سے مایوس ہو گئے ہیں۔ سالار ایاز بن غنم نے یہ بات درخت سے اتر کر کہی تھی۔ خالد بن ولید گھوڑے پر سوار ہوتے ہوتے رک گئے اور پاؤں رکاب سے نکال کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کے چہرے پر ایسا تاثر آ گیا تھا جیسے انہیں یہ مشورہ اچھا لگا ہو۔ خدا کی قسم، خالد بن ولید نے ایاز کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا، تم نے مجھے ایک روشنی دکھا دی ہے، آؤ کہیں بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ ہم انہیں یہ دھوکہ کس طرح دے سکتے ہیں۔ خالد بن ولید نے ایک کارروائی یہ کی کہ درختوں سے اور بلند جگہ سے تیر اندازوں کو ہٹا لیا اور انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ جب شہر کی اس طرف پہنچے جس طرف خیمے تھے تو انہوں نے تیر اندازوں کو بتایا کہ اب وہ فلیتا والے تیر کس طرح پھینکیں گے۔ آگ والے ان تیروں کی کمی نہیں تھی، تیر اندازوں کو دیوار سے اتنی دور کر دیا گیا جہاں تک دیوار سے آنے والے تیر ان تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ فلیتے والے تیر آ گئے اور تیر اندازوں نے کمانوں میں ڈال ڈال کر یہ تیر پھینکنے شروع کر دیے۔ دو گھڑ سوار تیر اندازوں نے یہ کارنامہ کر دکھایا کہ کسی بڑے کے حکم کے بغیر گھوڑوں کو ایڑ لگا دی اور دیوار کے قریب جا کر دوڑتے گھوڑوں سے تیر اندر پھینکے۔ شہریوں نے دیوار پر سے ان تیروں کی بوچھاڑیں بھی کی لیکن اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ انہوں نے گھوڑے کہیں روکے نہیں تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک یا دو گھڑ سوار تیر انداز اپنے گھوڑے دوڑاتے اور دوڑتے دوڑتے گھوڑوں اندر تیر پھینک جاتے تھے۔ دیوار سے جو تیر اندازی ہو رہی تھی وہ اور تیز اور شدید تر ہو گئی۔ اس میں سے بچ نکلنا بہت ہی مشکل تھا۔ 3-4 گھڑ سوار تیروں کا نشانہ بن گئے تو ایاز بن غنم نے باقی گھڑ سواروں کو یہ روک دیا کہ وہ اتنا خطرہ مول نہ لیں۔ کسی اور گھڑ سوار تیر انداز کو دیوار کے قریب جانے کی ضرورت ہی نہ رہی کیونکہ دیوار پر جو عیسائی تیر انداز تیر پھینک رہے تھے ان میں سے کسی نے بڑی بلند آواز سے کہا کہ خیموں کو آگ لگ گئی ہے۔ اس کی اس گھبرائی ہوئی پکار کی تصدیق دھوئیں نے کر دی جو دیوار کی اوٹ سے اوپر اٹھ آیا تھا اور اوپر ہی اوپر اٹھتا چلا جا رہا تھا۔ یہ دھواں بڑی تیزی سے پھیلتا اور گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ ان خیموں میں رہنے والوں کی چیخ و پکار باہر بھی سنائی دینے لگی۔ خیمے بہت ہی زیادہ تھے اور ایک دوسرے کے بالکل قریب قریب لگے ہوئے تھے۔ ایک جلتا ہوا خیمہ دائیں بائیں والے خیموں کو جلا رہا تھا اور آگ بڑی تیزی سے پھیلتی جا رہی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جلتے ہوئے خیموں میں سے نکلنے والوں میں سے اکثر کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی تھی۔ کئی ایک تو نکل بھی نہ سکے اور زندہ جل گئے۔ دیوار پر
جو عیسائی کھڑے تیر اور برچیاں پھینک رہے تھے وہ ایسے گھبرائے کہ وہاں سے دوڑ پڑے اور خیموں کی آگ بجھانے کے لیے نیچے اترے۔ دیوار کا خاصا حصہ خالی ہو گیا۔ مجاہدین 2 رسے لے کر دیوار تک پہنچے اور کماندیں دیوار پر پھینکی۔ کمندیں بالکل صحیح جگہوں پر پہنچ کر اٹک گئی تو مجاہدین رسوں پر چڑھنے لگے، لیکن دائیں اور بائیں سے ان پر تیروں کی بوچھاڑ آنے لگی۔ پیچھے والے بہت سے مجاہدین دوڑتے ہوئے آگے گئے اور دیوار والے تیر اندازوں پر تیر چلانے شروع کر دیے۔ بہت سے عیسائی تیر انداز تیروں کا نشانہ بنے اور 2-3 دیوار کے باہر بھی گرے، لیکن وہ اپنا کام کر چکے تھے۔ وہ یہ کہ رسوں پر چڑھنے والے مجاہدین کے جسموں میں کئی تیر اتر گئے تھے اور وہ رسوں سے نیچے آ پڑے تھے۔ دلیری اور جذبہ شہادت کا یہ مظاہرہ بھی کامیاب نہ ہو سکا، لیکن اس مظاہرے نے مجاہدین میں نئی روح پھونک دی۔ کئی مجاہدین دیوار کی طرف دوڑے کہ وہ رسوں سے اوپر چڑھ جائیں گے، لیکن ایک تو انہیں سالاروں نے روک دیا اور دوسرے یہ کہ اوپر جہاں رسے اٹک گئے تھے وہاں سے قبائلیوں نے رسے اتار پھینکے۔ شہر کے اندر کا شور و غل بتا رہا تھا کہ جلتے ہوئے خیموں نے اندر کیسی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ وہ افراتفری پیدا ہو چکی تھی جو خالد بن ولید پیدا کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے تیر اندازوں کو پیچھے ہٹا لیا اور جو سوار دیوار کی طرف کچھ آگے بڑھ گئے تھے انہیں بھی واپس بلا لیا۔ رات کے وقت مجاہدین کی ٹولیاں 1-2 دروازوں تک پہنچ جاتی تھی اور کلہاڑیوں سے دروازے توڑنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن اوپر سے تیر بھی آتے اور برچیاں بھی آتی تھی۔ دشمن نے اوپر سے ان پر جلتی ہوئی مشعلیں بھی پھینکی تھی جن سے 2-3 مجاہد کپڑوں کو آگ لگ جانے سے جھلس گئے تھے۔ معزز ناظرین، جاری ہے قسط نمبر 52 اگلی ویڈیو میں دیکھنا مت بھولیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔